الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعما ولا دون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالحا لا أستبدل به وطریقا حق لا أزيغ عنها وطریقة حق لا أزيغ عنها صلوات اللهم صل على محمد وعلى امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق ہے جس میں امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار سے کس چیز کا مطالبہ اور کس چیز کی درخواست کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر دعا سے پہلے ضروری ہے کہ درود پڑھا جائے، آل بیت پر درود بھیجا جائے۔ امام فرماتے ہیں وَمَتَّعَنِي بِهُدًى صَالِحًا، مجھے ایک نیک ہدایت عطا فرما، لا استبدل بِهِ، اور ایسی ہدایت عطا فرما جس میں تبدیلی نہ آئے۔ ہدایت دو طریقے سے انسان کو ملتی ہے، دو چیزیں ہوں تو ہدایت انسان کو ملتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے ہدایت حاصل کرنے کی، جس طرح آپ ایڈریس ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، جب تک گھر سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ کے پاس ایڈریس لکھا ہوا نہیں ہوگا، جب تک اس کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ ایڈریس مطلوبہ ایڈریس تک نہیں پہنچ سکتے۔ مطلوبہ ایڈریس پر تب پہنچیں گے کہ جب آپ کے پاس لکھا ہوا ایڈریس ہو۔ اور ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ارائے طریق ہے، دوسرا اصال الی المطلوب۔ ایک دفعہ آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ دائیں جائیں، بائیں جائیں، سیدھا جائیں اور پہنچ جائیں گے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مطلوبہ ایڈریس تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ دونوں طریقے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، خدا سے مدد مانگیں۔ شک کے مبتلا ہو جائیں تو رک جائیں، گائیڈ لائن کسی سے لیں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگیں، کوشش کریں، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں ان سے مشورہ لیں۔ قرآن کہہ رہے نا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اور مجھے ماڈل بھی چاہیے، روڈ ماڈل بھی چاہیے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے رحمت نازل کی ہیں، جن کو تو نے عصمت عطا کی ہے، جن کو تو نے درجہ عطا کی ہے، اتنا بڑا درجہ تو نے عطا کی ہے کہ تو نے کہہ دیے لولاک ما خلقت الافلاک، اے نبی تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو خلق نہ کرتا۔ خدایا ان لوگوں کا راستہ سکھا۔ اور ہمیشہ رول ماڈل میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ پسندیدہ اچھے لوگوں کو فالو کرنا اور ناپسندیدہ لوگوں سے اجتناب کرنا، دونوں ہوں گے تو تب آپ مقصد پر پہنچیں گے۔ امام حسین کا راستہ مانگیں اور خدا سے توفیق مانگیں کہ آپ یزید کے راستے سے دور رہیں، آدم کے راستے کو اپنائیں، شیطان کے راستے سے دور رہیں، موسیٰ کے راستے کو اپنائیں، فرعون کے راستے سے دور رہیں۔
ابراہیم کے راستے کو خدا سے طلب کریں اور نمرود کے راستے سے پرہیز کریں، تب مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے اس کو شریعت نے کیا نام دیا؟ تولا اور تبرہ۔ تاریخ میں چلے جائیں تو اس کے مختلف کریکٹر ہیں۔ تولا ابراہیم سے کریں، تبرہ نمرود سے کریں، تولا موسیٰ سے کریں، تبرہ فرعون سے کریں، تولا آدم سے کریں، تبرہ کس سے کریں جی؟ شیطان سے کریں، تو تب جو ہے معاملہ حل ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی آل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ مکمل نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ آل بیت سے محبت تب ہوگی جب ان کے دشمنوں سے نفرت ہو، ورنہ بھی ہوگا، بھی ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک داستان مجھے یاد آ گئی، ایک قاری صاحب تھے، وہ ختم پڑھنے کے لیے چلے گئے کسی کے گھر میں۔ پاکستان میں ہوتا ہے نا، لوگوں نے ختم پڑھانا ہوتا ہے مدرسے چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ چیز دیکھ کر ہمارے شیعہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ محسن نجفی صاحب خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد، وہ ٹی وی کی کاسٹر تھی، نیوز کاسٹر، مپارا صفتر شیعہ تھی۔ ان کے شور ہم صفتر ہمدانی ان کا نام ہے، فیس بک پہ بھی ان کا آتا رہتا ہے بعض کا، وہ آج کل لندن میں۔ اور وہ صفتر ہمدانی صاحب آگے شیخ محسن نجفی صاحب کے مدرسے میں کہ یہاں مدرسے سے کچھ طالب علم بھیجیں، ہمارے گھر میں ختم پڑھنا ہے، ہمارے گھر میں ختم پڑھنا ہے۔ تو شیعہ مدارس نہیں بھیجتے طالب علموں کو، توہین، لوگ پھر توہین کرتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آخر میں 5 روپے پکڑا دیتے ہیں، اور طالب علموں کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے۔ شیعہ مدرسے نہیں بھیجتے طالب علموں کو، تو وہ بھی سنی مدرسوں کی پیروی کرتے ہوئے آگے مدرسے میں۔ ہم صفتر ہمدانی صاحب پہلے اپنا تعارف انہوں نے اس طرح کروایا کہ میں نیوز کاسٹر کا شوہر ہوں، میرا نام صفتر ہمدانی ہے، اور طالب علم بھیجیں۔ تو انہوں نے شیخ محسن نجفی صاحب بڑے مزاحیہ ہیں، انہوں نے کہا تمہیں ٹی وی میں کوئی نہیں ملا، یہاں آ گئے تم؟ یعنی کیا ہے بتانے کا مقصد؟ یہ ہے کہ جو ہے وہ بعض چیزیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ اسی قسم کی چیز جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اکثریت کے پاس ہے، وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور اس کا بعض کو فائدہ ہوتا ہے، بعض کو نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ کہاں ہوتا ہے اس کا؟ مثلا پاکستان میں اکثریت اہل سنت کے 5 آدمی ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، اور 5 میں سے ایک شیعہ ہے، 4 اہل سنت ہیں، یہ 4 جمعے پر جا رہے ہیں، تو یہ شیعہ بھی جمعہ ڈھونڈے گا، ان کے جمعے میں نہیں جائے گا، لیکن اپنا جمعہ ضرور ڈھونڈے گا کہ میرے 4 کلیگ جو ہے کہیں چلے گئے کسی مقصد کے، مجھے بھی وہاں پر جو ہے وہ چلے جانا چاہیے۔ اور اسی وجہ پر ایک اور چیز ہوتی ہے بعض کا، یہ دیکھیں ہمارے برادران اہل سنت نماز میں جب جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو جب وہ سورہ الحمد ختم ہوتی ہے، پیش نماز ختم کرتا ہے تو کہتے ہیں آمین، پھر بعد میں سما آمین نہیں کہتے، صرف آمین کہتے ہیں، ویسے دعاؤں میں کہتے ہیں سما آمین۔ اب اس کو دیکھ کر کے کیونکہ ہم الحمد کہتے ہیں اور ہمیں آہستہ کہنا چاہیے، ہمارے لوگ بھی بلند آواز میں کہتے ہیں، یعنی کیونکہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے جو اہل سنت کیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں مسجد توحید میں عرب زیادہ ہیں، اور وہ ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں اکثریت کی شیعہ کی ہے، وہ بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین نہیں کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں، اور ہم نے کس کو سیکھا ہے؟ وہاں سے، اس معاشرے سے، ایک سنی معاشرے سے ایک چیز جو ہم سیکھ کر آ گئے اور اس کو فالو کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض کا تھوڑا بہت فرق معلوم ہو جاتا ہے پاکستانی شیعوں میں، ایرانی اور عراقی شیعوں میں، بعض جگہ پر وہ مقامی ثقافت کی وجہ سے، مقامی جو ہے وہ تہذیب کی وجہ سے، اور اقلیت اور اکثریت ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ ضروری ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، خدایا ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یہ تولا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا ہمیں کہ جن پر تو نے غضب کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ گمراہی والے لوگ ہیں۔ بس ہمیں تولا اور تبرہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ نیچر میں جہاں ایک پازیٹیو ہوگا وہاں ایک نیگیٹو ہوگا،
नेगेटिव पॉजिटिव होने से मामला आगे बढ़ता है, वरना मामला रुक जाता है। नेचर में भी इस तरह है, वरना नतीजा नहीं निकलता। जिनसे मुखालिफ ना हो तो इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। बस जरूरी है कि आपकी जिंदगी में तवल्ला और तबर्रा हो। और बदन निज़ाम में भी इस तरह, इंसान के बदन में भी इस तरह है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके निज़ाम में हाजमा में दाफिया और जाज़बा दोनों होने चाहिए। खाने में मुफीद चीज़ों को आपका बदन जज्ब करे और एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या करे, दफा करे। जज्ब करने का निज़ाम भी सही ना हो फिर भी मामला नहीं चलेगा, और दफा करने का निज़ाम भी सही ना हो तो मामला फिर भी नहीं चलेगा। दोनों हालत में बीमारियां होंगी। बस जरूरी है कि दीन में भी इस कुलियों को अपनाना जरूरी है। वाजिबात को बजा लाएं, ये भी जरूरी है। मुहर्रमात से परहेज करें, ये भी जरूरी है। मुस्तहबात आपकी जिंदगी में हो, उनको अपनाएं, ये भी जरूरी है। और मकरूहात से परहेज करने भी जरूरी है, वरना मामला जो आगे है वो नहीं बढ़ेगा। बस इमाम फरमाते हैं कि खुदाया मुझे ऐसी हिदायत अता कर जिसमें तब्दीली ना हो, व तरीकतिन हक़्क़िन, और मुझे ऐसा हक का रास्ता बता, ला उज़ीगु अन्हु, जिससे मैं फिसल ना सकूं, जिससे मैं हट ना जाऊं, जिससे मैं पीछे ना हटूं। अब ये देखना कि हक की पहचान किस तरह करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंग जमल में एक शख्स आ गया अमीर मोमिनीन के पास, कहा कि ए अली, मैं उसके अल्फाज नकल कर रहा हूं, गुस्ताखी ना हो, उसने इस तरह कहा, ए अली, मुझे समझ नहीं आ रही किसका साथ दूं। उस तरफ नबी की जोजा है, इस तरफ आप है, समझ नहीं आ रही कौन इसमें हक पर है, ये किसका साथ दूं। अली इसलिए उसने कहा कि कौन को तजब्जुब का शिकार था, अगर मौला को मानता होता ना तो अली ना कहते। तो मौला ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि हक को अफराद के जरिए न परखो, अफराद के जरिए हक को न जानो, बल्कि हक को मेयार बनाओ, अफराद को उस पर परखो। ये ना देखो कि आदमी की दाढ़ी बड़ी है यही सही होगा, माथे पर मेहराब बना हुआ है ये सही होगा, नमाज में अगली सफ में खड़ा होता है ये सही होगा, बल्कि हक का मेयार मुकर्रर करे, देखे उस पर उतर रहा है तो उसको अपना ले, वरना न अपनाए। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा। अबू राफे हैं, इमाम अली के सहाबी हैं, जंग जमल में भी आए हैं, सफीन में भी आए हैं, और उम्र रसीदा थे, बहुत बड़ी उम्र हो गई थी इनकी, बहुत बूढ़े थे। किसी ने कहा अबू राफे तू इस उम्र में, इस ज़ईफ़ी के आलम में, असा हाथ में पकड़ा हुआ तूने, कमर तेरी झुकी, तू जंग में क्या कर? जंग तो क्या हो कि ताकतवर लोगों के लिए, जवानों के लिए है ना जी, बूढ़े जंग में नहीं आता, और ना ही उसे आना चाहिए, क्योंकि फौज की ताकत तो बढ़ा नहीं रहा, कमजोर कर रहा है। दुश्मन देख करके ओहो वही बूढ़े बूढ़े आए हुए हैं, ये आसान हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या हमारा मुकाबला करेगा। दुश्मन को हौसला मिलता है और अपने साथियों को कमजोरी मिलती है। कहा तू किस लिए मैदान जंग में? कहा बताने के लिए आया हूं कि हक किसके साथ है, बताने के लिए आया हूं कि हक अली के साथ है। मुझे पता है मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन ये इजहार करने के लिए हूं कि हक किस तरफ है। बस हक को मेयार बनाए, अफराद को मेयार ना बनाए, अफराद की पूजा ना करें। अफराद गलती कर सकते हैं, मिस्टेक पर हो सकते हैं, आज सही है कल गलत हो सकते हैं, आज गलत है कल सही हो सकते हैं। और ये एक आदमी गलत हो ना, अगर उसको देखे ना सही काम कर रहा हो, ताज्जुब ना किया करें, बदल सकता है इंसान। इंसान के बदलते हुए लम्हा नहीं लगता, लहजा नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है, दुआ में कहते हैं कि खुदाया हमारी आकबत बखैर करे, यानी आखिरत हमारी अच्छी हो। जब सांस निकल रहा हो, मौत करीब हो, उस वक्त मामला सही चलें। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे,
پہلے صحیح نہیں تھے بعد میں صحیح ہو گئے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلے صحیح تھے بعد میں غلط ہو گئے. طلحہ اور زبیر وہ آدمی ہے جس نے امیر المومنین کی خلافت اور امامت کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، تان و تشنی برداشت کی ہے، معاشرے میں رہا ہے، سینکشن اس پر لگی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح ابو ذر تھا. ابو ذر آخر تک، سلمان فارسی آخر تک، عمار یاسر آخر تک. اور جس وقت طلحہ اور زبیر نے اہل بیت کے حق میں تلوار اٹھائی ہے اس وقت عمار یاسر بھی ان کے ساتھ تھے، سلمان فارسی بھی ان کے ساتھ تھے، بلکہ سلمان فارسی سے زیادہ اس نے کارنامے کیے ہیں، اہل بیت کی حمایت میں زیادہ کوشش کی ہے طلحہ اور زبیر، لیکن آخر نہیں حاصل کر سکا. طلحہ زبیر وہ ہے کہ ٹائم ہو گیا، ٹائم کتنا ہوا جی؟ 3 منٹ، 3 اچھے ٹائم جی. صلوات پڑھیں جی. زبیر جب قتل ہوا تو اس کے جنازے کے پاس امیر المومنین کی اور اس کی تلوار کو اٹھانے کے بعد غمزدہ الفاظ ادا کیے مولا نے. کہا یہ وہ تلوار تھی جو نبی کے چہرے سے غبار غم دور کیا کرتی تھی، نبی کو پریشان نہیں ہوا دینے دیتی، یہ وہ تلوار ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج میرے مقابلے میں آ گئی. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ساری زندگی اہل بیت سے دور رہے لیکن آخری وقت اہل بیت کے دامن میں لگا ہو رہے ہیں. جیسے حتیٰ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہاں بھی قلبی مسلمان نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خدا نے نصیب کیا آخر میں آگے مولا کے پاس. زہیر کین اہل بیت کی مخالف پارٹی میں تھے، اہل بیت کے مخالف تھے، لیکن کربلا کے شہداء میں ان کا نام لکھا گیا. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ میں سے امام حسین کے ساتھ چلے، شب عاشور کو بھی کھڑے رہے امام کے ساتھ، چراغ بجھا پھر بھی نہیں گئے، لیکن عاشورہ کے دن چلے، نواسہ رسول کو تنہا چھوڑ. بس یہ دعا کریں کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو، آخر دم تک آخر میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو، انسان ہدایت پر رہے. اور یہ دعا سے حاصل ہو سکتا ہے، توفیق سے حاصل ہو سکتا ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی. خدایا ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری عاقبت بخیر کر. یا اللہ دین اسلام پر ایمان پر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس وقت تک جب تیری ذات پاک ہم پہ راضی نہ ہو جائے ہمیں دنیا سے رخصت نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.